یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام آپ کا خط ملا۔ آپ کا خط ملا پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعیم۔ تمام سامعین کی خدمت میں میرا پرخلوص آداب۔ ایک زمانہ تھا جب خط کے لیے بڑا انتظار کیا جاتا تھا۔ دن کی اگر بات کی جائے تو دن نہیں بلکہ مہینوں گزر جاتے تھے اور خط نہیں آتا تھا، اور بڑی اضطرابی کیفیت ہو جاتی تھی کہ ہمارے دوست کا یا ہمارے فلاں عزیز کا خط ہمیں کیوں نہیں ملا، اتنے دن ہو گئے کوئی خیریت نہیں ملی۔ لیکن حالات بدلے، وقت بدلا، اور اس کے بعد ایک نئی ٹیکنالوجی آئی، اس سے ہم روشناس ہوئے، اور قربتیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں اور فاصلے کم ہو گئے، کیونکہ ای میل کے ذریعے اب آپ بہت جلد اپنے دوستوں عزیزوں تک پہنچ جاتے ہیں، اپنے دل کی بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے مد نظر اظہر عنایتی صاحب کی ایک غزل کے چند شعر مجھے یاد آ رہے ہیں۔ خط اس کے اپنے ہاتھ کا آتا نہیں کوئی، کیا حادثہ ہوا ہے بتاتا نہیں کوئی۔ کیونکہ ہمارے سامعین اکثر و بیشتر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا خط پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا، تو خط شامل کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ خط ہمیں ملنا چاہیے یا ای میل ہمیں ملنا چاہیے، اسی کے بعد آپ کا خط جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ تو اظہر عنایتی صاحب کی بات چل رہی تھی، اس غزل کا ایک اگلا شعر یہ کہ گڑیا جوان کیا ہوئی میرے پڑوس کی، آنچل میں جگنوؤں کو چھپاتا نہیں کوئی، جب سے بتا دیا ہے نجومی نے میرا نام، اپنی ہتھیلیوں کو دکھاتا نہیں کوئی۔ کچھ اتنی تیز دھوپ میں موسموں کی ہے، کچھ اتنی تیز دھوپ نئے موسموں کی ہے، بیتی ہوئی رتوں کو بھلاتا نہیں کوئی۔ دیکھا ہے جب سے خود کو مجھے دیکھتے ہوئے، آئینہ سامنے سے ہٹاتا نہیں کوئی۔ اظہر یہاں ہے اب میرے گھر کا اکیلا پن، سورج اگر نہ ہو تو جگاتا نہیں کوئی۔ خط اس کے اپنے ہاتھ کا آتا نہیں کوئی، کیا حادثہ ہوا ہے بتاتا نہیں کوئی۔ تو یہ تو جناب اپنے پن والی بات ہے، حادثہ کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہوں، واقعات کچھ بھی ہوں، لیکن آپ کا ہمارا جو سلسلہ ہے خطوط کا وہ برقرار رہنا چاہیے۔ آپ کا خط ملا پروگرام میں آپ کے باکثرت خط ہمیں ملنے چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو بھی ہم پروگرام لے کر آئیں گے اس میں آپ کے بہت سارے خطوط ہمیں موصول ہوں گے۔ اب یہ جو غزل ہم نے سنائی، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ کے خطوط ہمیں موصول نہیں ہوئے جناب، کافی خط ہمارے پاس آج بھی آپ کے موجود ہیں، لیکن ہم بس یاد دہانی کرانا چاہتے تھے کہ خط آپ کثیر تعداد میں لکھیں تاکہ ان کو ہم پروگرام میں شامل کریں، اور پھر کسی غزل کا یا گیت کا یا موسیقی کا سہارا نہ لینا پڑے، اور پھر ہمارا کوئی دوست کہے ارے جناب آپ نے تو صرف 20-25 منٹ کا پروگرام پیش کیا، اس میں بھی ایک غزل سنوا دی۔ بہرکیف اپنوں سے ہی باتیں شیئر کی جاتی ہیں، یہ تھیں کچھ دل کی باتیں۔ آپ پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں اور ایک خط شامل کرتے ہیں، ای میل کی شکل میں ہے یہ خط، اور آپ ہیں گاندھی چوک باڑمیر راجستھان سے ببلیش پوار صاحب، ہمارے مستقل سامع۔ آپ کچھ یوں رقم تراز ہیں: 7 جولائی رات میں صبیحہ فضل کے ذریعے پیش کیے گئے خراج عقیدت دلیپ کمار صاحب کو۔ پروگرام بہت عمدہ تھا، پیشکش زبردست تھی، محنت کی تھی صبیحہ صاحبہ نے، آنکھیں نم کر دینے والی اس پیشکش میں دلیپ کمار صاحب کے فن اور شخصیت کے حوالے سے معلومات دی گئی، ان کے ڈائیلاگز، نغمے جو سنوائے گئے وہ بہت عمدہ تھے، اور ان کی شخصیت کے متعلق بڑی باریکی سے معلومات سن کر اس عظیم اداکار کو اردو سروس کی سچی خراج عقیدت کے لیے پوری ٹیم کا آپ نے شکریہ ادا کیا ہے اردو سروس کی۔ ببلیش پوار صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہمیں ای میل ارسال کر کے، اور 7 جولائی کو جو رات 10 بجے خراج عقیدت دلیپ صاحب کے لیے پیش کیا گیا تھا، خصوصی پروگرام خراج عقیدت پر مبنی تھا، اور صبیحہ فضل صاحبہ نے اسے پیش کیا تھا۔
یہ پیشکش آپ کو اچھی لگی، اس میں جو نغمے سنوائے گئے، ان کے متعلق معلومات دی گئی، وہ سب آپ کو پسند آیا ہے؟ بے شک وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں دلیپ صاحب، لیکن وہ ایک عظیم اداکار تھے، اور وہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہمیشہ زندہ اور جاوید رہیں گے. ان کے مکالمے ہمیشہ ہمارے کانوں میں گونجتے رہیں گے. ان کی وہ خوبصورت آواز، وہ انداز، اسے کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ بہرکیف آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا. ہماری کوشش یہی رہتی ہے تمام ساتھیوں کی کہ بہتر سے بہتر پروگرام آپ تک پہنچے، اور جتنی بھی محنت ہو سکتی ہے لگن اور کاوشوں کے ساتھ پروگرام آپ تک پہنچے. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور ای میل شامل کرتے ہیں، اور یہ سرحد پار سے ای میل ہمیں موصول ہوا ہے، اور آپ ہیں چنی سر گوٹھ کراچی سے امر رمیش کمار کھتری، ٹیلر ماسٹر کرشنال کھتری، ارشد حسین بھائی، محمد امین، ظفر صادق اور صادق شیخ صاحب ہیں بلدیہ ٹاؤن والے. لکھنے کا مطلب ہے کچھ اس انداز میں آپ نے لکھا ہے کہ اردو سروس کے پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سے سنتے رہے ہیں، اور ذریعے کو یہاں آپ نے مادھیم لکھا ہے. یہ ہندی بڑا خوبصورت آمیزش آپ کی رہی اردو کے ساتھ ہندی کی. اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ اتوار کو پروگرام آپ کا خط ملا میں شمیم عثمانی بھائی نے بڑے پیار سے ہماری لکھے ہوئے ای میل کو پروگرام میں شامل کیا، اور اس کے لیے وہ شمیم بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پیر کے روز ہیلو ڈاکٹر میں آپ کہتے ہیں کہ پرانا ٹاپک جو ہے وہ سننے کو ملا، اور آپ نے ایک تجویز یہ پیش کی ہے کہ نئے نئے ٹاپکس آپ اس پروگرام میں لے کر آیا کریں. اور آگے آپ لکھتے ہیں شمیم عثمانی بھائی، نٹکھٹ آر جے نعیم بھائی، پھولا پنڈتا صاحبہ، سبیہ بہن اور دیگر ساتھی جو ہیں ہمارے، ان کے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ بھرپور اچھے پروگرام پیش کر رہے ہیں. اور جمعے کے دن شمیم عثمانی بھائی نے ہماری ای میل کو پروگرام میں شامل کیا، جس کے لیے شمیم عثمانی بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک بار پھر آپ. اور ہفتے کے دن کا آپ نے ذکر کیا ہے صبح کو. اچھا جی، نٹکھٹ آر جی لکھا ہے وہ. چلیے بہت شکریہ جناب یہ القاب سے نوازنے کے لیے، اور یہ جو لقب آپ نے دیا ہے. اور نٹکھٹ والی بات دراصل یہ ہے امر رمیش کمار کھتری اور ساتھیوں کی زندگی میں اگر ہلکا پن ہے تو بہت ساری دشواریاں پریشانیاں پیچھے چھوٹ جاتی ہیں، اور جب آپ ہنستے ہیں مسکراتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی محظوظ کرتے ہیں آپ اپنے اس فن سے، تو پھر کہیں نہ کہیں زندگی میں وہ جو ایک کامیابی حاصل کرنے والی بات ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ حاصل ہو جائے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے لبوں پر تبسم اگر آپ کے وجہ سے آ جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ آپ سبھی نے باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھالی ہوئی ہے، اور پروگراموں کی تعریف کے لیے کچھ کلمات آپ نے لکھے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جناب. اور میری پسند پروگرام آپ نے سنا ہے شمیم عثمانی صاحب کا پیش کیا گیا ہے، یہ بھی آپ کو پسند آیا ہے. اور اچھا جی، آپ آگے کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ سدا بہار نغمے سنوائے آپ نے میرے ذریعے پیش کیا گیا ایک پروگرام فلمی نغموں پر مبنی، اس کے متعلق آپ نے لکھا ہے. تو امر رمیش کمار کھتری صاحب اور ساتھ میں آپ کے دیگر ساتھی بھی ہیں، ان کے نام بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. کرشن لال کھتری، ارشد حسین بھائی، محمد امین، ظفر صادق شیخ بلدیہ ٹاؤن والے، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام سنتے ہیں، ان کو پسند بھی فرماتے ہیں. اور دیکھیے جہاں آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہیلو ڈاکٹر لائیو فون ان پروگرام میں نئے نئے موضوعات لے کر آتے رہیں، بات دراصل کیا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں وہ ایک سائیکل کے طور پر ہوتی ہیں. اب بیماریاں جو ہیں، نئی بیماری جب آتی ہے تو ہم اس متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، کچھ پرانی بیماریوں سے متعلق بات ہو جاتی ہے. تو یہ جو موضوعات ہیں مبنی ہوتے ہیں ہماری زندگی، ہماری صحت سے. اور اگر کوئی نئی بیماری لاحق ہوتی ہے کسی کو، یا جیسے اب آپ دیکھیں کہ کووڈ-19 ایک وبا، اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اس کے متعلق، لیکن ایک عذاب سا بن گئی لوگوں کے لیے.
تو اس متعلق ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ تک معلومات پہنچے اور تمام معلومات سے آپ استفادہ کریں اور اس کے بعد اپنی صحت کو جو ہے معدوم ہونے سے بچائیں. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو کوشش ہماری جناب یہی رہتی ہے. تو اس میں بہت زیادہ نئے ٹاپکس کی گنجائش والی بات ہو نہیں سکتی. ہاں یہ دیگر بات ہے کہ بہت جلدی ہم ان ٹاپکس کو ریپیٹ بھی نہیں کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. اور اگر گزشتہ دنوں کی بات کریں تو امر رمیش کمار کھتری اور ساتھیوں سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم نے ہر بیماری کو، ہر مرض کو کووڈ-19 کے ساتھ ملا کر دیکھا ہے اور اس سے کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے کیا اثرات مرتب ہماری صحت پہ ہو سکتے ہیں. ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اپنے ایکسپرٹس کو ہم مدعو کرتے ہیں اس پروگرام میں اور وہ آپ تک بہت اچھی معلومات لے کر آتے ہیں. تو ٹاپکس کی جہاں تک بات ہے تو اس متعلق اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کچھ ٹاپکس آپ کو بار بار کیوں سننے کو ملتے ہیں. بہرکیف ای میل ارسال کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. اور ایک بڑا مختصر سا ای میل ہمیں موصول ہوا ہے اور 10 جولائی کی بات اس میں کہی گئی ہے. مہنگر امرکھیڑ ودرب سے ابھیجیت گوہانکر راہی سریتا پرنس ایکانش اور سدھانت گوہانکر. رات 12 بجے نشر ہونے والی غیر فلمی قوالیاں آپ کو پسند آئی ہیں اور یہ پروگرام آپ نے کل رات سنا تھا. اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں لکھا. بہرکیف ہم چاہیں گے ابھیجیت گوہانکر صاحب کہ آپ دیگر پروگراموں سے متعلق بھی ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگتے ہیں. آپ ہمارے پرانے سامع ہیں اور ریگولر لسنرز میں آپ کا شمار ہے. بہرکیف ای میل ارسال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب ایک اور خط، چلیے تو پہلے ایک واقعی خط شامل کرتے ہیں. اب ہم ای میل کی یہاں بات نہیں کر رہے اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ صرف خط کی ہو رہی ہے. اور یہ خط نہیں، خطوط ہیں دراصل. اور خطوط کی جب بات آتی ہے تو انل کوچالے صاحب کا نام جو ہے سر فہرست ہے فی الحال، کیونکہ آپ متواتر ہمیں خطوط ارسال کرتے ہیں اور بھرپور تبصرہ پروگراموں کے متعلق ہوتا ہے. اور اندور سے انل کوچالے صاحب ہمیں خط تحریر کرتے ہیں. آج بھی آپ کے کئی خط ہمارے پاس ہیں اور 26 جون کے پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا ہے اپنے اس خط میں. تاریخ ساز پروگرام سبیہ میڈم کی آواز میں سنا ایماندار تاجر. 26 جون کا شمع فروزہ پروگرام یہ بھی سبیہ فضل کی آواز میں تھا مہمان نوازی کے حوالے سے. اور 26 جون کو ہی صبح 9:32 پر اسلم بیگ اور 3:02 اور پھر شام 4:50 پر آپ نے خبریں سنی مجیب اختر کی آواز میں. یہ خبریں معلوماتی لگیں. خبریں تو واقعی معلوماتی ہوتی ہیں اور آگاہی ہوتی ہے ہمیں حالات سے. 26 جون میری پسند صبح نعیم صاحب نے اور دن میں پھر دوپہر میں عبداللہ صاحب نے پیش کیا. سبھی نغمے اور پیشکش پسند آئی. منظر پس منظر کا ذکر ہے 26 جون کا عبداللہ کی آواز میں سنا، یہ بھی ان کو اچھا لگا ہے. اور آج کی بات صبح نعیم صاحب نے، دوپہر میں عبداللہ صاحب نے، رات میں ذیشان حیدر سے سنی. اور ملے سر میرا تمہارا نعیم بھائی نے پیش کیا، فلمی نغمے عبداللہ صاحب نے پیش کیے. یہ دونوں ہی پروگرام خوبصورت انداز میں پیش کیے گئے. اور 26 جون کا بزم خواتین پروگرام رات میں سبیحہ میڈم نے پیش کیا. آگے آپ لکھتے ہیں تعمیل ارشاد کے متعلق کئی مہینوں کے بعد ذیشان حیدر نے یہ پروگرام پیش کیا اور ان کی پیشکش آپ کو اچھی لگی ہے. تعمیل ارشاد پروگرام کے حوالے سے آپ نے اپنے تمام خطوط میں ایک ہی شکایت لکھی ہے کہ جان بوجھ کر ہمارے خط جو ہے پروگرام میں شامل نہیں کیے جاتے. تو انل کوچالے صاحب اس بات کا بھی ہم جواب ضرور دیں گے، لیکن ہم آپ کے جو اور خط ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیں گے. اور آپ نے 27 جون کے پروگراموں کا آگے ذکر کیا ہے. تاریخ ساز پروگرام آپ نے سنا ہے ایس ایم نعمان صاحب کی آواز میں اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ تاریخ ساز پروگرام تھا، آپ کو اچھا لگا ہے. شمع فروزہ پروگرام کے لیے آپ نے لکھا ہے کہ یہ پروگرام پسند آیا، موضوع اور پیشکش کس کی تھی یہ سن نہیں پائے. اور آپ کا خط ملا پروگرام کئی دنوں کے بعد پیش کیا گیا. نعیم صاحب نے ہمارے 3 خط اس پروگرام میں شامل کیے، بہت شکریہ. اور ملے سر میرا تمہارا نعیم صاحب نے پیش کیا، سبھی نغمے اور پیشکش پسند آئی.
27 جون کو ہی صبح 9:32 اور پھر ارجمند علی خان سے، اور 3:02 پر، پھر شام 4:50 پر عبد المالک صاحب سے خبریں آپ نے سنی ہیں، یہ بھی آپ کو اچھی لگے، ان کا انداز جو تھا۔ 27 جون کے محمد اعظم خان نے خبریں پڑھی تھی، یہ بھی ان کو پسند آئی۔ میری پسند، اور آگے آپ لکھتے ہیں فلمی نغمے صبیحہ میڈم نے لاجواب پیش کیے، 27 جون کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ منظر پس منظر صبیحہ فضل کی آواز میں سنا، دونوں ہی موضوعات بہت اچھے تھے۔ اسی دن ایک ڈرامہ بیتے دن لوٹ کر نہیں آتے، یہ سنا اور یہ ہمیں بہت پسند آیا۔ آج کی بات صبح نعیم صاحب سے، شام کو صبیحہ میڈم سے سنی، یہ بھی آپ کو اچھی لگی ہے، اور تعمیل ارشاد پروگرام کا آپ نے ذکر کیا ہے 27 جون کا، پسند آیا، سبھی نغمے پیشکش لاجواب تھی۔ آپ نے مینشن نہیں کیا کہ کس ساتھی نے ہمارے یہ پروگرام پیش کیا تھا۔ بہرکیف آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور خط آپ کا شامل کرنا چاہیں گے، اور یہ خط ہے 28 جون کے پروگراموں کے حوالے سے۔ تاریخ ساز پروگرام ڈاکٹر رضا حیدر صاحب نے پیش کیا رز خان کے حوالے سے، یہ بھی اچھا لگا۔ شمع فروزہ کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور موضوع تھا تحفے کی اہمیت، اس حوالے سے یہ بہت عمدہ پروگرام تھا۔ 28 جون 3:02 اور پھر 4:50 پر خبریں آپ نے سنی ہیں۔ 28 جون کی آج کی بات صبح صبیحہ میڈم، شام کو پھولا پنڈتا صاحبہ، اور رات میں عبداللہ کی آوازوں میں سننے کو ملے۔ 28 جون کو جہنما میڈم پھولا پنڈتا صاحبہ اور شمیم عثمانی صاحب سے سنا، یہ پروگرام 2 آوازوں میں ہی پیش کریں، یہی پروگرام کی خوبصورتی ہے۔ 28 جون میری پسند صبح صبیحہ میڈم اور شمیم عثمانی نے دن میں پیش کیا، سبھی نغمے لاجواب تھے۔ تعمیل ارشاد کا آپ نے ذکر کیا، 28 جون کا عبداللہ کے ذریعے پیش کیا گیا، یہ بھی آپ کو پسند آیا، نغمے جو اس میں سنوائے گئے وہ بہت خوبصورت تھے، اور یہاں بھی شکایت آپ نے چسپاں کر دی ہے کہ ہمارے خطوط جو ہے تعمیل ارشاد میں جان بوجھ کر شامل نہیں کیے جاتے۔ ملے سر میرا تمہارا صبیحہ فضل کا پیش کیا گیا، فلمی نغمے شمیم عثمانی کے ذریعے پیش کیے گئے، یہ بھی پسند آئے، 28 جون کا ہی آپ نے حوالہ دیا ہے۔ اور صحت اور زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ 21 جون کی صبیحہ میڈم سے سنی، اور اس پروگرام میں ہمارا بھی 2 بار فون شامل کیا گیا تھا۔ یہ تھے انل کوچالے صاحب اندور سے، کئی خط آپ نے لکھے اور کئی پروگراموں کے حوالے سے آپ نے لکھا، جس میں تاریخ ساز، شمع فروزہ، آج کی بات، جہانما، منظر پس منظر، اور ملے سر میرا تمہارا، آپ میری پسند، تعمیل ارشاد کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، بزم خواتین کا ذکر ہے، اور آپ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر ہمارے خط جو ہے تعمیل ارشاد میں شامل نہیں ہوتے۔ کئی بار تو جناب وہ میری نظروں سے بھی گزرے ہیں، اور ان خطوں کو شامل پروگرام بھی کیا ہے۔ آپ خط اگر آئے گا تو ضرور شامل ہوگا۔ اور دیکھیے، آپ کو میرے حساب سے آپ کے سوال کا جواب آپ ہی کے پاس ہے، کیونکہ آپ کے اگر خطوط شامل نہیں ہوتے تو پھر یہ آپ کا خط ملا پروگرام میں خط کیسے شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو خط کے لیے لازمی ہے شامل ہونے کے لیے خط کے پروگرام میں کہ آپ کے ذریعے جو بھیجا گیا ای میل ہے یا خط ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، تبھی ہم اس کو شامل کر پائیں گے جناب۔ بہرکیف تمام پروگراموں کو پسند فرمانے کے لیے بہت شکریہ، اور خط کی جو شکایت ہے وہ جلد دور ہو جائے گی۔ آپ خطوں کی تعداد تھوڑی سی بڑھا دیجیے۔ فرمائشی پروگراموں کی اگر بات کی جائے، تعمیل ارشاد پروگرام میں ہم آپ کی فرمائش کے نغموں کے لیے آپ کے خط پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر انل کوچالے صاحب، اور بڑا تفصیلی اب ایک ای میل ہے، اس کو ہم شامل کرنا چاہیں گے، اور لاہور سے یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے آسمہ جبی صاحبہ کی جانب سے، اور تمام اراکین کو آپ نے سلام و آداب کے ساتھ بہت ساری دعاؤں سے نوازا ہے، صحت کے لیے دعائیں کی ہیں، خوشحالی کے لیے دعائیں کی ہیں، اور اس کے علاوہ پروگراموں سے متعلق بھی بہت کچھ آپ نے اس میں لکھا ہے۔ اور 3 جولائی کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ آؤ بچوں پروگرام میں گٹار نواز بچے رشب کے ساتھ بات چیت بے انتہا خوبصورت تھی، سوالات نعیم صاحب نے بہت سافٹ اور دلچسپ کیے، گفتگو خوبصورت تھی۔ 4 جولائی کا میری پسند پروگرام کلاسیکی موسیقی پر مبنی کچھ نغمے سنوائے گئے، اور نعیم صاحب نے پیش کیا تھا، یہ پروگرام انتہائی خوبصورت تھا۔
اور آگے لکھتی ہیں کہ ان کی باتیں بہت دلکش تھیں، نغموں کا انتخاب لاجواب تھا۔ 1 جولائی، 5 جولائی اور 8 جولائی کے تامل اشاعت پروگرام کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ دلکش نغموں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اشعار سے سجا کر یہ پروگرام پیش کیے گئے تھے، اور ایک چھوٹا سا مشورہ آپ نے دیا ہے، اور وہ مشورہ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جناب کہ پروگرام میں تھوڑی سی وسعت دی جائے، یعنی 1970 سے پہلے والی فلموں کے نغمات کی اجازت ہونا چاہیے تاکہ نغموں کا انتخاب آسانی سے ہو سکے۔ ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اگر ہم 1960 کے بعد کے نغمے کی فرمائش کریں تو وہ پوری نہیں کی جاتی۔ 4 جولائی کو رفت سروش صاحب کا تحریر کردہ ڈرامہ سنا دلوں کے رشتے، بہت ہی خوبصورت ڈرامہ تھا، اور اس میں بہت باتیں آپ نے لکھی ہیں۔ اچھا، بیت بازی لکھا، دراصل بیت بازی اس میں شامل تھی، اور ایک شعر بھی اس حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ نہ ہم سمجھے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پوچھئے اپنی جبیں سے۔ چلیے، بہت شکریہ کہ آپ نے خط کا بھی، شعر کا بھی ذکر کر دیا اپنے خط میں۔ اور 5 جولائی کو وارث شاہ کی زندگی کے چند لمحات اور ان کے فن پر ڈرامہ وجے کمار گپتا صاحب کا تحریر کردہ سنا ایک تارا ٹوٹا۔ اب جناب بات کہنے کی یہ ہے کہ کسی طور پر بھی یہ ڈرامہ نہیں لگا رہا تھا، ہاں البتہ فیچر اسے کہہ سکتے ہیں، اور فیچر بہترین تھا۔ وارث شاہ کی زندگی اور فن پر بڑی خوبصورتی سے روشنی اس میں ڈالی گئی تھی۔ اور 8 جولائی کا آگے آپ نے ذکر کیا ہے، فلم نامہ کے تحت شفیق صاحب کی آواز میں فلم یہودی کی کہانی، نغمے اور ڈائیلاگ سبھی کچھ خوبصورت، اور آپ لکھتے ہیں دلیپ صاحب کی آواز میں ڈائیلاگ بھی سنائے گئے۔ دلیپ صاحب کی رحلت کا ہمیں بے حد افسوس ہوا، اور ان جیسا عظیم اداکار نہ کبھی ان سے پہلے تھا اور نہ ہی ان کے بعد آئے گا۔ اتنے خوبصورت اور جن کی آواز، انداز اور ادائیگی، مکال میں ہر چیز خوبصورت تھی، بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم بھی آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، بالکل ہم نوا ہو جاتے ہیں ہم یہاں پر، کیونکہ ان کی قابلیت، ان کی اداکاری واقعی زبردست تھی، ناقابل فراموش اور لافانی لاسانی۔ 7 جولائی کو ان کی رحلت کے تھوڑی دیر بعد ہی نعیم صاحب نے انتہائی خوبصورت پروگرام ترتیب دیا، میری پسند، جس میں دلیپ صاحب کے فن اور شخصیت اور حالات زندگی بیان کیے گئے، اور دریا کو کوزے میں بند کرنے کا فن وہی جانتے ہیں۔ خوبصورت نغمے، اشعار بھی اپنی خوبصورت آواز میں انہوں نے پیش کیے، اور ایک شرط لگائی گئی تھی دراصل اس خط کے ساتھ، اس لیے یہ خط لفظ بہ لفظ پڑھا جا رہا ہے، اور لکھ دیا تھا کہ کچھ بھی آپ گول کرنے کی کوشش نہ کریں، اگر آپ کی تعریف ہے تو اس کو بھی ویسا ہی پڑھیں۔ چلیے، ہم نے کچھ بھی گول نہیں کیا ہے، بالکل سیدھے سپاٹ انداز میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور 10 جولائی کا آؤ بچوں پروگرام کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ بہت ہی خوبصورت باتوں سے پروگرام کا آغاز کیا، بہت مزے کی تھیں۔ پھر نغمات کے علاوہ طوطے کے متعلق جو معلومات دی گئی وہ بھی خوبصورت تھی۔ بینکوں کے متعلق صفدر عباس نقوی صاحب کی ایک تقریر تھی، اور یہ بھی تحریر اچھی لگی۔ کہانی بھی سنائیں، لیکن ایک شرط ہے کہ آواز آپ کی ہونی چاہیے۔ پہلے کہانیاں تو شامل ہوئی ہیں، اچھی بھی تھیں، مگر آپ نے 2 بطخوں کی جو کہانی سنائی تھی اس کے بعد کوئی بھی نہیں سنائی ہے۔ ایک مشورہ اور ہے کہ آپ بچوں پروگرام میں خطوط کے جوابات کا سلسلہ شروع کیجیے تاکہ بچے پروگرام کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور آگے آپ نے تحریر کیا ہے کہ آج بھی خط لمبا ہو گیا ہے، معافی چاہتے ہیں، ابھی تو 2-4 صفحے اور بھی لکھ سکتے تھے، مگر پروگرام کے وقت کا بھی تو خیال کرنا ہے۔ اور ایک بار پھر اس دعا کے ساتھ آپ نے خدا حافظ کہا ہے کہ اللہ آپ سب کو لاکھوں خوشی عطا فرمائے، ہمیشہ آپ مسکراتے رہیں، صحت مند رہیں۔ آسمہ جبی صاحبہ، لاہور، پاکستان سے۔ تو آسمہ جبی صاحبہ، آپ نے کافی تفصیلی خط ہمیں ارسال کیا ہے، اور تمام پروگراموں کے متعلق آپ نے لکھا ہے، اور ایک شرط جو آپ نے لگائی تھی کہ خط کو جو ہے پورا شامل کیا جائے۔ دیکھیے، خط کو ہم نے لفظ بہ لفظ بالکل لکھا ہے کیونکہ ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے تمام سامعین کی کوشش یہی رہتی ہے کہ پروگراموں سے متعلق
بھرپور تبصرہ کریں اور ہم انہیں جگہ بھی دیتے ہیں اپنے پروگرام میں. بہرکیف کئی پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا. دلیپ صاحب پر جو خراج عقیدت پیش کی گئی تھی وہ آپ کو پسند آئی, اس کے لیے بھی شکریہ. اور آپ نے تامل ارشاد پروگرام کا ذکر کیا ہے, میری پسند, اور کچھ ڈرامے بھی آپ نے سنے. وہ واقعی فیچر تھا جس کا آپ نے ذکر کیا اور یہ آپ کو اچھا لگا, اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تمام پروگراموں پر آپ کی نظر رہتی ہے, ہر طرح کا پروگرام آپ سماعت کرتی ہیں, اور امید یہی کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کا ایک تفصیلی خط ہمیں اور ملے گا. اور جو آپ نے اس میں تامل ارشاد کے حوالے سے ایک بات کہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا وسعت دی جائے. دیکھیے 1970 سے پہلے کے تمام نغمے شامل کرنے کی ہماری پوری کوشش رہتی ہے, اور ہم سامعین سے اکثر و بیشتر یہ معتبانہ التماس کرتے بھی ہیں کہ سامعین اپنے خطوط میں جو فرمائش ارسال کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ پرانے نغموں پر مبنی یہ پروگرام ہے اور پرانے نغموں کی ہی فرمائش آپ کیا کریں. اب بہت سے ہمارے سامعین ایسے ہوتے ہیں کہ 2010 یا 2020 کے نغموں کی بھی فرمائش کر دیتے ہیں یا پھر 2000 کی بھی, تو اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک پروگرام کی جو ایک نوعیت ہے, یہ پروگرام آج سے نہیں جاری ہے, جب سے اردو سروس شروع ہوئی ہے تقریباً تبھی سے یہ پروگرام آپ کی نظر کیا جا رہا ہے, اور اس کا ایک جو مزاج ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں اور ہمارے تمام سامعین سمجھتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور پرانے نغمے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پرانے نغمے ہی ہم سنواتے بھی ہیں. نئے نغموں کے لیے گنجائش رہتی ہے کہ ملے سر میرا تمہارا, میری پسند یا فلمی موسیقی جو ہم سنواتے ہیں اس میں ہم ہر طرح کا نغمہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. اس میں پرانے نغمے بھی ہوتے ہیں, نئے نغمے بھی ہوتے ہیں. لیکن تامل ارشاد کی جہاں تک بات ہے, ایک پرسکون ماحول میں آپ تامل ارشاد پروگرام سنتے ہیں. رات کو 10:30 پر یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے. فرصت کے لمحات ہوتے ہیں, آپ کی تھکن بھی دور ہو جاتی ہے دن بھر کی, آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں, کھانا بھی آپ کا نمٹ جاتا ہے. اس کے بعد اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جب آپ اس پروگرام سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے. اور ایسے میں نغمے سننے کا جو لطف ہے وہ پرانے نغموں میں زیادہ لطف آتا ہے. اور 70 کے بعد کے پھر نغموں کی اگر بات کی جائے گی تو پھر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, وہ والی بات ہوگی. پھر ہمارے کچھ سامعین کہیں گے کہ اس کے بعد کے نغمے بھی ہمیں سنوائے جائیں, تو یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے, اور اس کو اگر پرانے نغموں تک ہی محدود رکھیں تو بہت بہتر ہوگا. بہرکیف تمام پروگرام کے متعلق لکھنے کے لیے اور ان کو پسند فرمانے کے لیے ہم آپ کے بیحد مشکور ہیں. آپ نے بڑا تفصیلی خط ہمیں لکھا ہے آسمہ جبی صاحبہ لاہور پاکستان سے, اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ آپ کا جو خط ہے ہمیں جلد ہی موصول ہوگا. اور پروگرام میں اجازت لینے سے پہلے آپ کو خط کے لیے پتہ بتا دیتے ہیں, چاہے آپ ای میل کے ذریعے شامل ہوں یا پھر خط کے ذریعے, دونوں ہی پتے آپ کو بتا دیتے ہیں. پروگرام آپ کا خط ملا, آل انڈیا ریڈیو اردو سروس, پوسٹ باکس نمبر 500, پارلیمنٹ اسٹریٹ, نئی دلی 110001. یہ تو ہے پتہ خط لکھنے کے لیے. اور ای میل کے ذریعے اگر آپ کا خط ملا پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اور یا پھر تامل ارشاد پروگرام میں آپ اپنی فرمائش بھیجنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہمارا ای میل کا ایڈریس وہی ہے, اردو سروس ESD@gmail.com. تو تمام خط اور ای میل ہم نے شامل کر لیے, اور اس امید کے ساتھ کہ اگلا پروگرام جب ہم آپ کے لیے ترتیب دیں گے تو اس میں آپ کے مزید خطوط میں اضافہ ہوگا اور ان کو ہم شامل پروگرام کریں گے. اسی امید کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے, خوش و خرم رہیے, اور خاص طور پہ اپنی صحت کا خیال رکھیے. اور ابھی بھی یہ جو خطرہ ہے کووڈ-19 کا ٹلا نہیں ہے, لہٰذا صفائی کا خیال رکھیں, سماجی دوری بنا کر رکھیں, اور ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے. تو تمام تر یہ احتیاط رکھتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھیے اور خوشیوں سے ہمکنار آپ ہوں, ایسی ہماری دعا ہے. اسی دعا کے ساتھ آج کا آپ کا خط ملا پروگرام ختم کرنے کی اپنے میزبان نعیم کو اب اجازت دیجیے. خدا حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آپ کا خط ملا.